کہتے ہیں جی بزرگ کہ میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے توحیدی ہوں، مریض ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے جو بڑا وظیفہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اس میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ سنت کے مطابق پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، اور سورۃ الفاتحہ خود پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ یہ دم کرنا بھی شریعت میں بالکل جائز ہے، خود اپنے آپ کو دم کرے یا دوسرا آدمی وہ دم کرے سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ صحابہ کرام اسی سے دم کرتے تھے، تو دوسرا یہی چیز ہے، اور اس یقین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں، پورے یقین کی قوت سے اپنی مسکنت کو ظاہر کر کے جب اللہ سے دعا کی جائے، جیسے حضرت ایوب نے کی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، تو وہی دعا حضرت ایوب علی پڑھتے رہیں، کرتے رہیں معنی مفہوم سمجھ کر، وہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے۔ لفظ وحدت الوجود ہے یا وحدت الوجود، کیا معنی؟ اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو آپ نے یا لکھی ہے اس کے آگے عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ رکا دوبارہ لکھو، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یا رکا نہیں لکھ سکتا زباناً پوچھ لے۔ یہ کسی مولوی کے بارے میں رکا مت دیں، مسائل پوچھیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ عثمانی فرقہ مرتد ہے، پھر کہا کہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عالم صاحب نے اعتراض کیا کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں۔ وہ عالم صاحب نہیں، جاہل صاحب ہیں۔ توبہ کا تعلق جو ہے 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک جتنا بڑا مجرم ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں معافی مل جاتی ہے اور اس کا اسلام قبول ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایک آدمی مرتد ہے تو ہم تو دل کا معاملہ نہیں جانتے، دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب یہ توبہ قبول نہ کی جائے یا کی جائے، یہ ائمہ کا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ قاضی وقت یا امیر المومنین مرتد کی توبہ کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور ہم نے جو کہا کہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے، تو یہ تو خود قرآن پاک کا مضمون ہے، الا من تاب، جو بھی ہو اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا۔ تو ہر کافر، مشرک، ملحد، زندیق، مرتد کی توبہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، فیما بینہ و بین اللہ، وہ ما لم یغرغر کی حالت تک قبول ہے اور اللہ اس کا ایمان قبول کرتا ہے۔ دنیاوی احکام یا سلطنت اسلامی کے احکام عند الناس
اس کی توبہ کا اعتبار ہوگا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے جس پر ائمہ کی معرکۃ الآراء ابحاث ہیں۔ تو اس مولوی صاحب کو کچھ دن یہاں میرے پاس آ کر پڑھنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ قبولیت توبہ کا معنی کیا ہے۔ اکثر یہ جو ان پڑھ مولوی ہوتے ہیں اعتراض بھی وہی کرتے ہیں جنہیں پتہ چلتا کوئی چیز کا نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، امام شافعی فرماتے ہیں کافر ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرے۔ یہ بھی آپ نے صحیح نہیں لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام احمد ابن حنبل اور بعض دیگر محدثین اس حدیث کا یہ معنی لیتے ہیں کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا عمدن، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ امام احمد کا مسلک ہے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، کفر کا مرتکب ہوگا، ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر صحت مند آدمی میں کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح بعض عادات اور خصائل کفر کے وہ اس میں آئیں گے اور اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک طویل بات ہے، لیکن امام صاحب بھی ایک مقام پر ایک طرز پہ امام احمد کے ساتھ متفق ہیں، بلکہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ آدمی اس طور پہ نماز چھوڑ جائے کہ اس کے دل میں ترک صلاۃ کا احساس بھی نہ رہے، گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے، اور اس کے دل میں کوئی ارمان نہ رہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں نماز چھوڑ کر، اور احساس تک ختم ہو جائے، تو اس عدم احساس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ تمام ائمہ کے فتوے سے وہ کافر بنے گا۔ تو باقی معاملہ کفر والا امام صاحب کہتے ہیں اگر کافر بنتا تو جو ہونا چاہیے من ترک الصلاۃ متعمدا، تو آگے فقد کفرا ذکر کیا، فہو کافرن نہیں ذکر کیا۔ کفرا اور کافرن میں فرق ہے۔ طارق جمیل نے کہا ہے بھائی کیوں کسی مولوی کا نام لکھتے ہو، یہ تو مولوی ہے ہی نہیں بیچارہ، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں پر مولویوں کے ہم آپریشن کرنے نہیں بیٹھے، آپ جو مسئلہ درپیش ہے وہ پوچھیں، باقی کسی عالم مولوی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یوسف پر جب بہتان لگایا گیا تھا تو ان کو نعوذ باللہ گدھے پر سوار کر کے ان کا منہ کالا کیا گیا تھا، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ سری جھوٹ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی توہین ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے، اور اس کی کوئی سند نہیں۔ یہ طارق جمیل کے اکاذیب میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اس کا کوئی پہلا جھوٹ نہیں، یہ اس طرح کی کارروائیاں اور گستاخیاں پہلے بھی اس کی موجود ہیں۔ تو بہرحال بلکہ اس پر مولانا مکی صاحب کا بھی ایک سوال کے جواب میں آ چکا ہے، مولانا مکی حجازی نے تو صاف کہا ہے کہ اس طرح بیان کرنے والا آدمی پکا کافر ہے اور پیغمبر کا گستاخ ہے، یہ نیٹ پر موجود بھی ہے۔ بہرحال آپ خود اندازہ کریں کہ کسی نبی کے متعلق بغیر کسی ثبوت کے یہ کہنا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدھے پہ سوار کیا گیا اور یہ کیا، انہوں نے تو اتنی توہین نہیں کی جتنی طارق جمیل نے کر ڈالی ہے، اور یہ ایسا بدبخت انسان ہے طارق جمیل، اس پر کوئی خدا کی خصوصی ناراضگی ہے، اس کو سچی باتیں بیان کرنا یہ اس کی قسمت میں نہیں، جھوٹ بیان کرنا یہ اس کی قسمت میں ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے،
یا کسی صحابی کی توہین ہو رہی ہے، اس کے منہ میں جو آئے وہ بکتا جاتا ہے، تو آپ اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے دجالی فتنوں سے اور ایسے شر پسند علماء سے اسلام اور اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ لفظ وحدت الوجود ہے یا واجب الوجود؟ دونوں لفظ ہیں، وحدت الوجود بھی لفظ ہے، واجب الوجود بھی لفظ ہے۔ اب یہ بیچارہ رکا تو اس نے لکھا لیکن ہاتھ کہیں اوپر ڈال رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کا کیا عقیدہ رکھیں؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی سب مخلوق، انبیاء، غیر انبیاء، آسمان، زمین، فرشتے، روح، مادہ، پوری کائنات، یہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود دیا، اور وہ وجود بھی عارضی ہے۔ اور وحدت الوجود کا بھی صحیح معنی یہ ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اور حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ باقی جو وجود بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں لا وجود ہیں، ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ اللہ کے حکم سے قائم ہیں، پہلے نہیں تھے، موجود ہوئے پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو ساری کائنات میں جتنے وجود ہیں وہ واجب کے مقابلہ میں لا وجود ہے، اور حقیقی وجود وہ صرف اللہ رب العزت کا وہ وجود ہے۔ یہ صحیح معنی ہے، اور اس کی آسان تعبیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کو بھی اہل حدیث نے لیا ہے، اور اہل حدیث کے لیے جاہل بالحدیث لازم خاصہ ہے۔ جب تک جاہل اور بے عقل نہیں ہوگا وہ غیر مقلد نہیں بنے گا۔ اب لفظ تو انہوں نے لے لیا وحدت الوجود کا، معنی سمجھ کوئی بھی نہیں آیا۔ اب وہ معنی یہ لیتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کا حلول ہے، ہر چیز میں اللہ آ گیا، ہر جانور میں اللہ آ گیا۔ تو یہ تو وہ کفر ہے جو بچڑے کے پجاری سامری کی نسل نے کیا تھا۔ سامری فرقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بچڑے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ان وجودوں میں اللہ کا حلول ہے، وہ آدمی سامری فرقہ کے کافروں کی جن سے کافر ہے۔ وحدت الوجود کا صرف علماء کے نزدیک یہ معنی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، اور باقی جو وجود بھی نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کامل طور پہ محتاج ہیں، اور اللہ کے وجود کے مقابلہ میں لا وجود کے درجہ میں ہیں، یعنی اس وجود کے مقابلہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ اس میں تو مختصر سا معنی ہے، جو صحابہ کو کافر کہے وہ کیا ہوگا؟ خود کافر کہنا تو دور کی بات ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں ائمہ کا فتویٰ ہے کہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کو کافر کہنا تو دور کی بات، صحابہ کا اگر دل میں کسی انسان کے بغض بھی موجود ہے تو وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، اور بلد الحرام بھی ہے۔ کفر و نفاق و طغیان، تین فتوے ہیں اکٹھے۔ اور امام ابو ذرہ الرازی کا فتویٰ موجود ہے کہ اذا رأیت الرجل ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، جب کوئی آدمی کسی صحابی کی تنقیس کرے تو تو یقین کر لے کہ یہ زندیق ہے۔ زندیق یہ مرتد کا بھی اگلا درجہ ہے، کفر کا زندیق۔ امام ابو ذرہ الرازی اس کا فتویٰ موجود ہے۔ آج کل جہاد
فرض علی الکفایہ ہے یا فرض عین؟ فرض علی الکفایہ۔ باغی کا معنی کیا ہے؟ ایک بندہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہے میں مسلمان ہوں، کسی چیز کا منکر نہیں ہوں، مثلا عذاب قبر وغیرہ، پھر لوگ اس کو زندیق کہے۔ بھائی دیکھیں، باغی کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ باغی کا اصل اطلاق ہوتا ہے جو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین اور اسلامی حکومت کے مقابلہ میں آئے۔ جمہوری حکومت کی بات نہیں کر رہا، اسلامی حکومت اور جو مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین، اس کی اطاعت سے نکلنے والا، اس کے دو نام ہے، خارجی بھی ہے، باغی بھی ہے۔ یہ باغی کی تعریف ہے، اور ہمیشہ باغی وہی ہوتے ہیں جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مقابلہ میں آئیں، اس کی اطاعت سے نکلیں اور حکومت سے احکام یعنی قانون کا مقابلہ کریں۔ اس کے دو نام ہیں، باغی بھی اور خارجی بھی۔ اب یہ جو باغی خارجی ہے، اس کے لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بغاوت یا اس خروج کا گناہ اسے ملے گا، لیکن ہوگا مسلمان۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باغی ہے یا خارجی ہے وہ کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ بغاوت یا خروج کا معنی پھر سمجھ لو کہ خلافت اسلامیہ کی اطاعت سے نکلنا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو صحیح اسلامی حکومت ہے، اس حکومت کے قانون کا مقابلہ کرنا، اس کی اطاعت سے نکلنا، اس کا نام بغاوت بھی ہے، اس کا نام خروج بھی ہے۔ تو اب ایک شخص جب قسم اٹھا دے کہ میں مسلمان ہوں، قسم نہ بھی اٹھائے اور صاف کہے کہ میں عذاب قبر کا منکر نہیں، حیات النبی کا منکر نہیں، شفاعت الانبیاء کا منکر نہیں، تو جب وہ کہہ دے تو پھر ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اس کی شہادت کو اس وقت تک قبول کریں گے جب تک اس کے خلاف اس کا کوئی قطعی طور پہ ہمیں عمل معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اس کے خلاف قطعی طور پہ عمل اس کے خلاف ہے اور زبان اور ہے، عمل اور ہے، تو پھر اس کا معاملہ جدا ہے، ورنہ شریعت ظاہر پہ فیصلہ دیتی ہے۔ تو جب تک وہ، آج یہی مصیبت ہے کہ ہم بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہم عذاب القبر کے منکر نہیں، بلکہ عذاب قبر کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ ہم حیات النبی کے منکر نہیں، حیات الانبیاء کے منکر نہیں، شفاعت الانبیاء کے منکر نہیں، لیکن یہ بار بار بیان ہو چکنے کے بعد بعض بڑے بڑے شیوخ، شیخ الحدیث سفید ریش کذابین، وہ سٹیج پہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے۔ بھائی ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو جب ہم مانتے ہیں تو اب تم کہو گے نہیں مانتے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، ہم کہتے ہیں تم خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ تم کہے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وچو وچو نہیں مانتے، اندر اندر سے نہیں مانتے۔ یہ تو ہوتی ہے خواہ مخواہ، یہی بغاوت ہے، دشمنی ہے۔ تو ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا کہ ہم ظاہر کو لیں گے۔ ظاہراً ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں، تو ہم اس وقت تک اس کی گواہی کو مانیں گے جب تک اس گواہی کے خلاف اس کا کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں آتا، اور وہ بھی قطعی طور پر۔